اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 240 سے 242 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین، اور وہ لوگ، یتوفون منکم، جو تم میں سے فوت کر لیے جاتے ہیں، ویسرون ازواجا، اور پیچھے ان کی بیویاں ہیں، وصیۃ لازواجہم، تو وہ وصیت کریں اپنی بیویوں کے لیے، متاعا الی الحول، ساز و سامان کی 1 سال تک کے لیے، غیر اخراج، گھر سے نکالے بغیر۔ فإن خرجنا، پھر اگر وہ خود چلی جائیں، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما فعلن فی انفسہن، اس چیز کے بارے میں کہ جو وہ کریں اپنے نفس کے متعلق میں، معروف بھلائی کے ساتھ۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ وللمطلقات متاعا بالمعروف، اور جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں ان کو بھی بھلائی کے ساتھ مال و متاع دو۔ حقا علی المتقین، یہ متقین کے ذمے حق ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اس طرح اللہ تعالیٰ واضح کرتے ہیں تمہارے لیے اپنی آیات، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ بوجھ والے ہو جاؤ۔ ان آیات کے ساتھ جو طلاق کے متعلقہ احکامات تھے وہ اختتام پذیر ہو رہے ہیں، اور آئندہ آیات میں نیا موضوع جہاد کے متعلقہ وہ شروع ہو رہا ہے۔ ان آیات میں مزید احسان کی ترغیب دی گئی ہے کہ ایک عورت جس کا شوہر وفات پا جاتا ہے، 4 ماہ 10 دن یہ اس کی عدت کے ہیں، اور عدت کے اندر وہ حالت سوگ میں رہے گی، لیکن اس کے ساتھ اس کا خرچہ، نان و نفقہ اسی طرح ہی ہے جس طرح متوفی، یعنی اس کے فوت ہونے سے، شوہر کے فوت ہونے سے پہلے اس کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ اور اس کے بعد کیونکہ عرب کے اندر آج بھی ایسا ہی ہے کہ دوسرا نکاح یہ ہمارے ہاں معیوب سمجھا جاتا ہے، اور معاشرے کی ان طعن و تشنیع سے بچنے کے لیے بسا اوقات عورتیں بھی اس چیز کا نام نہیں لیتی، حالانکہ جو اسلامی تعلیمات ہیں اس کے اندر ہی خیر اور بھلائی رکھی گئی ہے۔ تو بہت جلد سابقہ آیات میں ہم نے پڑھا کہ عدت کے اندر ہی پیغام نکاح ملنے شروع ہو جاتے تھے، تو اس چیز سے روکا گیا کہ عدت تک، جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہوتی تب تک نہ نکاح کی بات چیت کر سکتے ہو سوائے اشارہ کنایا کے، اور نہ ہی نکاح کے گرہ کو پختہ کیا جا سکتا ہے، نہ ہی نکاح ہو سکتا ہے۔ تو عدت کے بعد جیسے ہی عدت گزر جائے اس کے بعد وہ عورت آزاد ہے، وہ آگے نکاح کرنا چاہے تو اپنی اولیاء ان کو ساتھ رکھتے ہوئے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ اور اس دورانیے کے اندر اگر کوئی وقت لگ جاتا ہے، 2-4 ماہ، صاف سی بات ہے، بس اوقات معاملات اس میں دیر ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں کیا ہے، فرمایا گیا کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، جو شخص فوت ہو جائے، اس کی بیوی ہو، تو وہ وصیت کر کے جائے کہ 1 سال تک بغیر اس کو یہاں سے نکالے اس کو نان و نفقہ اور اس کی ضرورت کو پوری کرتے رہنا، ٹھیک ہے۔ اور اگر بچوں کی صورت میں ہوتا ہے یا بچے بڑے ہو چکے ہیں، بڑھاپے کی صورت میں ہوتا ہے، تو پھر تو ایسی چیز ممکن نہیں ہوتی۔ عمومی طور پہ عورتیں یہاں پہ ہی سیٹل ہو جاتی ہیں، اور یہ معاملہ بچوں کے ساتھ، اپنے اولاد کے ساتھ بہت اچھا گزر رہا ہوتا ہے۔ اور بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بچے یا نہیں ہیں یا ابھی بالکل چھوٹے ہیں، جن بچوں کو بھی سہارا چاہیے، اس عورت کو بھی سہارا چاہیے، تو اس صورت میں نکاح اس کی ترغیب بہت زیادہ ہے۔
تو اس صورت میں یہ ہے کہ اگر لیٹ ہو جاتی ہے، وقت لگ جاتا ہے، تو 1 سال تک کے لیے اس کو مزید جو ہے وہ نان و نفقہ دیا جائے۔ ہاں اگر وہ ان خرجنا فلا جناح علیکم، وہ خود بخود یہ گھر چھوڑ کے منتقل ہو جاتی ہے اپنے والدین کے گھر میں، اپنے بہن بھائیوں کے گھر میں کہیں، تو تم پر اس متعلق کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے، یعنی یہ اصول و ضوابط ذکر کر دیے گئے ہیں، اس کو من و ان تسلیم کیا جائے، اس کو مانا جائے۔ باقی اپنی حکمتیں، اپنی سوچ اور فکر، اس چیز کو خاص طور پہ وہاں پر جہاں کوئی شرعی حکم آ جائے وہاں اپنی سوچ و فکر کو اس کے مقابلے میں نہیں لانا چاہیے۔ اور یہ بار بار یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا ذکر کیا نا کسی حکم کو ذکر کرنے کے بعد، میں غالب بھی ہوں، حکمت والا بھی ہوں، ہمارے حکم کے خلاف کچھ سوچو گے تو تمہاری سوچ غالب نہیں آئے گی۔ غالب کس کی سوچ آنی ہے؟ اس کی۔ اور پھر بندہ سوچتا ہے کہ نہیں یہ سوچ اور یہ فکر یہ کہیں پریشانی کا باعث نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ کمال حکمت پر مبنی ہے، اس کو اپنی دنائی سے زیادہ اس بات کو ترجیح دیں کہ تمہاری اس سوچ و فکر کے اندر وہ دنائی نہیں ہو سکتی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں حکمت موجود ہے۔ تو یہ جو ان کا بڑا بہرحال ربط ہوتا ہے، تو ان آیات میں اس جو اللہ تعالیٰ کے اوصاف ذکر کیے گئے ہیں نا، ان میں مزید اس بات کی تاکید کی گئی۔ وللمطلقات، اسی طرح جو متعلقہ عورت ہے اس کو بھی سابقہ آیت میں بھی اس کا حکم دیا گیا، ہم پڑھ آئے ہیں کہ ان کو نان و نفقہ دیا جائے، حق مہر ہے تو وہ ان کو دیا جائے گا، وہ اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لیا جائے گا۔ ہاں اگر نکاح رخصتی سے پہلے جو ہے رخصتی سے پہلے طلاق ہو چکی ہے تو اس صورت میں بھی کم از کم آدھا حق مہر اس کو دیا جائے گا، اور اگر حق مہر مقرر نہیں کیا گیا تو پھر بھی اس کو کچھ نہ کچھ دیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ فرضی چیزیں ہونے کے بعد پھر مزید تاکید کی گئی کہ ان کو مزید احسان کے ساتھ ان کی دلجوئی کے لیے کچھ نہ کچھ ان کو اور ساز و سامان جو ان کا فرضی بنتا ہے حق، اس سے ہٹ کر اور بھی دیا جائے۔ حقاً علی المتقین، یہ متقین کے ذمہ کیا ہے؟ حق اور فرض ہے۔ بسا اوقات بڑی نیکی اور یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ان برادریوں کے اور رشتہ داریوں کے معاملات میں آگے عورت پہ بسا اوقات بہت زیادہ ظلم بھی ہوتا ہے، اس اعتبار سے کہ اس کا جو جائز حق ہے وہ بھی اس کو نہیں دیا جاتا۔ اس کا جو جائز حق بنتا ہے، جو اس کی پراپرٹی سمجھ لیں، جو اس کا حق ہے، اس کو وہ بھی اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ تو یہ سراسر ظلم ہے اور یہ تقوی کے خلاف اور انسان کے تقوی کا تیا پانچا کر دیتا ہے۔ حقاً علی المتقین، متقین کے ذمہ حق کیا ہے؟ تقوی کی علامت کیا ہے؟ کہ انسان اس کا حق ادا کرنے کے ساتھ متاعا بالمعروف، بھلائی کے ساتھ اور بھی اس کو ساز و سامان دے، یہ ہے متقین کا طرز عمل۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے اس طرح ہم اپنی آیات کو کھول کھول کے تمہارے لیے بیان کر رہے ہیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ بوجھ حاصل کرو۔ یعنی سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانا جائے، سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا حکم آنے کے بعد اپنی سوچ فکر ان چیزوں کو سامنے نہ رکھا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو اس کو تسلیم کیا جائے۔ یہ ہے سمجھداری، یہ ہے فہم و فراست اصل۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا یا کچھ اپنی طرف سے فرض کر کے بیٹھ جانا، یہ سمجھداری کی علامت نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اس طرح جس طرح ہمارے ہاں یہ چل رہا ہے کہ جو دینی اقدار ہیں یا دینی احکامات ہیں، جب وہ ذکر کیے جاتے کہتے ہیں پرانے لوگوں نے عقل آنے، اب اس کو چھوڑو، ہم جدید اور ماڈرن دور میں چلے گئے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک قیامت تک کے لیے ہے، ماڈرن دور میں نہیں چلے جائے، شیطان کے شکنجے میں پھنس رہے ہیں، ماڈرن دور میں نہیں چلے گئے، اسلام سے دور ہو رہے ہیں، شیطان غالب آ رہا ہے جس کی بنیاد پہ یہ باتیں ذکر کی جا رہی ہیں۔ وگرنہ مومن ہو اور وہ شخص یہ کہے کہ ہمارا یہ قرآن جو ہے یہ پچھلے لوگوں کے لیے تھا، ہمارے لیے نہیں ہے، تو یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے اور یہ انسان کو ایمان سے کتنا دور کر دیتی ہے۔ تو اس لیے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں خاص طور پہ، اور یہ بات اکثر ہوتی رہتی ہے کہ اس کو منوان تسلیم کرنا یہ دین بھی ہے، ایمان بھی ہے، اور یہی سمجھداری ہے، یہی سمجھداری ہے، اور اس کے خلاف جانا وہ کسی صورت بھی سمجھداری نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمیشہ یہی کوشش ہونی چاہیے کہ اس کے مطابق انسان اپنے آپ کو ڈھالے، اس کے مطابق اپنی سوچ و فکر کو بنانے کی کوشش کرے، اور اس طرح کے جو وسوسے ہیں ان کو ختم کیا جائے، نہ کہ شرعی حکم کو ٹالا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے معاملات اور ہمارے معاشرے کی جو یہ کمیاں کوتاہیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔